الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے قوم کے سرداران قوم 70 افراد صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر لے کہ واقعی اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا ہے، اور جب خود انہوں نے اللہ کا کلام سنا، بجائے تصدیق کے کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں اپنی نظروں سے، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ ہی آپ سے مخاطب ہے، اللہ ہی بات کر رہا ہے۔ اللہ نے ان پر بجلی گرائی، اور یہ خود اس چمک اور بجلی کو دیکھ رہے تھے، اور اس میں یہ سب کے سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے یہ درخواست کیا کہ اگر قوم کے یہ سارے سردار اسی طرح طور کے اس پہاڑ پر اس حادثے کے شکار ہوں گے تو میری قوم بنی اسرائیل اپنے گندے ذہن سے یہی بات سوچیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی پلاننگ کے تحت سرداران قوم کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سب کو قتل کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ میری بات مانے میرے اور مخالف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ ان کو اس موقع پر زندگی دے کر واپس اس قوم کے لیے ہدایت کا سبب بنا، اور پھر یہ اللہ اپنے فیصلے سے ہی اس کو دوبارہ موت دے دینا۔ اللہ پاک نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ یہ واحد قوم ہے دنیا میں مرنے کے بعد جن کو دوبارہ زندگی ملی ہے، اور کیسے کہ دنیا کے باقاعدہ تمام معاملات میں یہ شامل رہے، اور یہاں تک کہ دوبارہ اپنی موت سے ہی مرے۔ اگلے آیت میں تیہ کے میدان کا ذکر ہے۔ یہ وہ میدان جس میں بنی اسرائیل مصر سے دریا پار کر کے اس میدان میں پہنچے تھے۔ 10 میل پر محیط یہ ایک وسیع میدان تھا۔ اس میدان کے اندر نہ کوئی درخت، نہ سائے کا کوئی انتظام، اور اوپر سے دھوپ اور اس کی تپش نے ان لوگوں کو پریشان کیا۔ پانی کی قلت،
پریشانی کی سبب بنی۔ کھانے کے لیے وہاں ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں تھا، نہ وہاں کوئی شہر، نہ کوئی آبادی، نہ وہاں پر اسی طرح کوئی باغات، کوئی انتظام نہیں تھا۔ اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار اپنی قوم کی سہولت مانگ رہے تھے، اپنی قوم کے لیے اللہ سے سہولیات مانگ رہے، میری قوم کو تکلیف نہ ہو اس میدان میں۔ تیہ کے اس میدان میں فرعون سے نجات حاصل کر کے بنی اسرائیل کا یہ لشکر 40 سال تک انہوں نے قیام کیا ہے، اور اسی تیہ کے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے بہت سارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ پہلا مسئلہ جو دھوپ کا تھا اسی کا ذکر ہے کہ وہاں ان کے پاس کوئی سائبان، کوئی سایہ، کوئی درخت اور اسی طرح کوئی مکان، کوئی خیمہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ گرمی کی تپش سے میری قوم یہ پریشانی کی حالت میں، اللہ پاک نے بادل کا سایہ ان کے اوپر ایسے قائم کیا کہ چھتری کی طرح ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا سایہ، جہاں یہ چلتا وہاں اس کا سایہ چلتا، اوپر سے بادل کی یہ چھتری ان کے ساتھ ہوتی، بغیر پکڑے ہوئے اور بغیر خود اپنے ہاتھ سے چلاتے ہوئے یہ بادل اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ چلتے، ادھر دھوپ ادھر دھوپ، اور جہاں یہ چلے وہاں اس کے اوپر سر کے اوپر سایہ، بادل اس کے ساتھ چلے۔ دوسرا بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ وہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا، نہ باغات تھے نہ وہاں کوئی مارکیٹ۔ تو اللہ نے اس میں بھی آسانی پیدا فرمائی، من اور سلوا، دو قسم کے کھانے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان کے اوپر نازل فرمائے۔ من اور سلوا یہ اس زمانے میں سب سے قیمتی خوراک، ایک تو خزانہ غیب سے تھا، ان کی کوئی محنت اس پر خرچ نہیں ہوتی۔ بٹیر تھے، بٹیر، اور وہ کیسے کہ بٹیر کے شکار کافی مشکل ہوتے اس کا پکڑنا، لیکن یہ بنی اسرائیل بٹیر کو ایسے پکڑتے تھے کہ ہاتھ سے اس کو پکڑتے وہ ان کے سامنے سے نہیں اڑتے تھے، نہ بھاگتے تھے نہ اڑتے تھے، اور یہ خود اس کو پکڑ کے آرام سے اس کا گوشت کھاتے تھے۔ ترنجبین یہ ایک قسم کا، جیسے آج کل کا آئس کریم ہے، بالکل اسی طرح سفید میٹھا، یہ ایک آسمان کی طرف سے ان کے اوپر برس رہا تھا اور زمین پہ جمع ہوتے تھے، اور یہ اس کو لے کر اسی کو میٹھے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت کھانا تھا جو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ان کو ملا تھا، یعنی نعمت تھا اللہ کا۔ پھر ایک اور شکایت کہ وہاں پانی کی قلت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا ایک پتھر کو اپنے لاٹھی سے مارو، اور ان میں سے 12 چشمے نکل آئے، اور یہ 3 کونا پتھر تھا، ہر ایک سائیڈ سے اس کے 4 چشمے جاری ہوئے، ٹوٹل 3 سائیڈ تھے، 3 کونوں والا تھا، تو 12 چشمے اس میں سے جاری ہوئے۔ ہر قبیلے کا اپنا چشمہ، وہاں سے جا کے اپنا ہی گاٹ پانی کا اور وہاں سے پانی کا حصول ممکن ہوا۔ کپڑے میلے ہوتے تھے، انہوں نے شکایت کی کہ یہاں کھلا میدان ہے، ہمارے کپڑے جلدی میلے ہوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ پورا دن کپڑے ان کے بدن سے لگے ہوئے، ان کے اپنے پسینے اور گرد و غبار سے جب میلے ہوتے تھے، رات کو سوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بالکل صاف ستھرا کپڑے، دھونا نہیں پڑتا تھا، کپڑے بدن سے نہیں نکالتے تھے، بلکہ وہی کپڑے دوبارہ صاف ہو کر
نہ پٹتے تھے نہ پرانے ہوتے تھے۔ پہلے کپڑے پٹتے تھے، انہوں نے شکایت کی تو نہ پٹتے تھے نہ پھر پرانے ہوتے۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کپڑوں میں اللہ پاک نے یہ ان کے لیے برکت عطا فرمائی کہ اس زمانے میں لوگ کپڑے پٹتے تھے، اس میں پیون لگاتے تھے اور پھر جو ہے بڑی مشکل سے وہ پرانے کپڑے استعمال کرتے۔ ان کا کپڑا روز نیا، رات کو سوتے تھے تو صبح اٹھ کر اس کا میل کچیل ختم۔ اب جو بچہ پیدا ہوا، بچے کے ساتھ تو انہوں نے اپنے ساتھ یہاں سے جو کپڑے لے کر گئے یا جو انتظام کرتے تھے شوروں میں بچے کے لیے، اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہو جائے تو ان کا کپڑا بھی ساتھ بڑا ہو، نکالنا نہ پڑے، بس یہ کپڑا بھی ساتھ بڑھا، اور وہ بچے کا کپڑا بھی اسی طرح جو ہے خود بخود صاف ہوتا تھا۔ اور یہ کوئی عام کہانیاں نہیں ہے، یہ وہ آیتیں ہیں جو قرآن کے اس پر شاہد ہے کہ یہ نعمتیں اللہ پاک نے ان پر وہاں تیہ کے میدان میں بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ پاک نے یہ انعامات کیے۔ اس لیے بار بار اللہ پاک بنی اسرائیل کو کہتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے انعامات کو یاد کرو۔ اللہ پاک نے کون کون سی انعامات، جو اس زمانے میں بہترین امت تمہارا ہے، اور کتنے انعامات اللہ پاک نے تمہارے اوپر کیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے شکایت کی کہ یہاں اندھیرا ہوتا ہے، ہمارے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں کیونکہ ہم تو شہر سے دور ہے۔ ایک عمودی شکل میں ایک ستون قائم ہوا اور اس میں رات میں ایسے تیز روشنی ہوتی تھی، پورا تیہ کے میدان کو جو 10 میل پر محیط تھا سب کو روشن کرتا تھا۔ یہ روشنی اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ ایک عمود تھا اور اس عمودی شکل کا ایک ستون تھا، اس پلر میں خود ہی روشنی پیدا ہوتی تھی، اور یہ اس روشنی میں رات میں بھی آرام سے چلتے تھے، اپنے ضروریات پورا کرتے تھے۔ یہ انعامات تھے جو اللہ پاک نے ان کے اوپر کیے، لیکن شکر ادا نہیں کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ پھر اللہ پاک نے یہ انعامات ان سے چیرے آ گئے، اس کا پورا تفصیل آ رہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہم تیرے اوپر اس وقت تک یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان پکا نہیں ہوگا، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں، ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کی دیدار کریں، اور ہماری آنکھ اللہ کو دیکھے اور اللہ کلام کرے، تب ہمیں یقین ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا تمہیں بجلی نے، اللہ کی طرف سے ایک بجلی گری، اور یہ ایک گویا کی تجلی بھی تھی، اور اس بجلی نے ان کو پکڑا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہتے کہ تم خود اس بجلی کو دیکھ رہے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسی بجلی کو دیکھ رہے تھے جو بجلی آپ کے اوپر گر رہی تھی، آپ نے اس بجلی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہارے مرنے کے بعد اللہ پاک نے دوبارہ تمہیں زندگی دی، دنیا میں دوبارہ تمہیں زندہ کیا، ورنہ ایک دفعہ زندگی تو آخرت میں پھر ملے گا ہر کسی کو، لیکن ان کو دنیا میں زندگی ملی۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اس لیے کہ اس موقع پر کم سے کم خدا کا شکر تو ادا کرو، اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی دی اس دنیا میں بھی، اور تم اللہ کے انعامات سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادلوں کا سایہ، یہ چھتری نما سایہ ہوتا تھا، جہاں یہ چلے بادل ان کے ساتھ چلے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا تمہارے اوپر من اور سلوہ، من وہ بٹیر ہے جو یہ کھاتے تھے اور اس کا گوشت کھاتے تھے، سلوہ وہ ترنجبین قسم کا ایک میٹھا چیز جو کہ وہ جیسے چینی ہے، شکر ہے، اسی طرح جو ہے ایک میٹھا کھانا اللہ پاک نے ان کو وہاں تیار دیا تھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاک رزق میں سے، کیونکہ پاک تو اس لیے تھا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے خزانوں سے ملتا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں
کیونکہ دنیا میں آدمی جب خود کماتا ہے پھر خود کھاتا ہے تو اس میں شائبت ہوتا ہے کہ کمانے میں فرق آئے، اور بجائے کہ حلال طریقہ کمانے کا ہو حرام طریقہ اختیار کرے، یا وہ چیز جو کھا رہے وہ چیز حلال نہ ہو، مردار ہو، اور اس میں بھی جو ہے کوئی حرمت کا کوئی اسی طرح کا اندیشہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا، پاک اور صاف کھانا، اس میں ان کے کمائی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، بس تیار کھانا اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. اس لیے اللہ کہتے کلوا من طیبات، یہ پاک صاف کھانا کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو دیا، وما ظلمونا، اللہ کہتے ہم نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا. یہ جتنے انعامات آپ کو دیے یہ اللہ کے خزانوں سے آپ کو ملے، لیکن یہ انعامات جو آپ سے واپس چھینا ہے اس میں ہم نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے یہ بنی اسرائیل کی خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا. یہ شکر ادا کرتے تو، اور یہ کیوں اللہ پاک نے انعامات لے لیے. ان کو حکم یہ تھا، یہ بٹیر یہ خود اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے، نہ اڑتے تھے نہ بھاگتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ جس دن جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی پکڑو، اتنا ہی کھا لو، ذخیرہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں، رکھو نہیں اپنے پاس، صرف آج کے دن کا کھاؤ، کل کا پھر اللہ پاک بندوبست کرے گا. اور جتنا تم یہ ترنجبین، یہ جو میٹھا ہے شکر ہے، جتنا اس میں سے کھا سکتے ہو کھا لو، کل کا فکر نہ کرو، کل اللہ پاک پھر دے گا. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ آج کا کھایا کل کے لیے جو ہے پکڑ کے رکھا، کہ ایسا نہ ہو کہ کل یہ نعمت ختم ہو جائے اور پھر ہمیں نہ ملے. اسی طرح یہ سلوا، یہ میٹھا چیز جو ہے اسی طرح یہ بھی یہ اپنے ساتھ جمع کر کے رکھتے تھے تاکہ ان کے ضرورت کے وقت اگر یہ چیز میسر نہ ہو تو پھر ان کے پاس موجود ہو. ذخیرہ اندوزی شروع کیا، اور ذخیرہ اندوزی ان کے لیے ممنوع تھا. اب ہماری امت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اپنے کمائی میں سے جو کماتے ہو اس کا کچھ حصہ اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے رکھ سکتے ہیں. اور حدیث ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا باغ وقف کرنا چاہتا ہوں، خوبصورت مال ہے. اللہ کہتے خوبصورت مال دے دو، مجھے سب سے زیادہ محبت اسی باغ کے ساتھ، اور اللہ کہتے کہ محبوب چیز دے دو، میں اس کو وقف کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، پورا وقف نہ کرو، کچھ اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس رکھو، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھو، اور جو صدقہ کرنا ہے یہ بھی اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دو. یہ رسول اللہ نے ان کو کہا تھا. تو اگر کوئی کما کر اپنے بچوں کی خاطر، رزق روٹی کے لیے اپنے بچوں کی خاطر وہ کچھ ذخیرہ بھی کرے تو اجازت ہے، لیکن وہ تو انسان خود ہی اپنے ہی محنت سے کماتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو اس قابل بنایا اور یہ اپنے محنت سے کماتا ہے. اور ہر کمانے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر حلال طریقے سے کمائے. الکاسب حبیب اللہ، حدیث ہے کہ ہر محنت کرنے والا جو اپنی ہاتھ سے کماتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ ان کو دوست قرار دیتے ہیں، لیکن اگر یہ حلال طریقے سے اور اللہ کے حکم کے مطابق کمائے. اگر یہ پھر حرام طریقے سے کمائے پھر تو اللہ کی دوستی نہیں، پھر تو دشمنی ہے. تو اللہ کہتے یہ پاک رزق تھا کیونکہ ہمارے خزانوں سے مل رہا تھا، ان کا اپنا عمل دخل نہیں تھا. لیکن پھر انہوں نے ظلم کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا کہ یہ ہم نے کہا تھا کہ ذخیرہ نہ کرو اور یہ ذخیرہ اندوزی شروع کرنے لگے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان کو یہ کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ان میں سے جس طرح تم چاہو کھاؤ. رغدن معنی اپنے مرضی کے مطابق، اور معنی یہ کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز بے پرواہ ہو کر آدمی استعمال کرے، یعنی اس کی قلت کا کوئی اندیشہ نہ ہو. رغدن اس کو کہتے. منگ ورته پریوانه ویو چې پریوانه چیز دے بس خورای، مطلب دا چې لا تعداد دی. وادخلوا الباب،
اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدن ادب کے ساتھ، وقولوا اور کہو حتتن مغفرت کا کلمہ، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین ہم نیک لوگوں کی اس نیکی میں اضافہ کرتے ہیں، محسن کے احسان میں ہم اضافہ کرتے ان کے لیے۔ یہ اس وقت ہوا کہ جب بنی اسرائیل، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام شام سے گئے تھے مصر میں، بنی اسرائیل کا اصل مولد اور اصل مسکن، اصل وطن یہ شام ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ آپ سب کو معلوم ہے، اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں نے اس کو بیچا، اور پھر جو ہے وہ لے کر وہ مصر کے بازار میں وہاں پر ان کا سودا ہو گیا اور بیچے گئے، اور پھر وہاں غلامی کی صورت سے اللہ پاک نے ان کو بادشاہت دی، اور پھر اللہ پاک نے تخت پر بیٹھایا مصر کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے شام سے بنی اسرائیل کے اس وقت تھوڑی سی تعداد تھی، کیونکہ وہیں سے تو شروع ہے بنی اسرائیل، تو اب یہ تھوڑی سی تعداد کو حضرت یوسف علیہ السلام نے شام سے بلا کر مصر میں آباد کیا تھا، تو یہ مصر جو ہے اس کا مسکن بنا تھا۔ اب بنی اسرائیل اپنے ہی آبائی وطن میں جانا چاہ رہے تھے شام کی طرف، تو اللہ نے کہا جاؤ شام کی طرف تم جاؤ، تمہارے آبائی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، اس پہ بہت سارے انبیاء کی اللہ پاک نے انبیاء کو مبعوث فرمایا وہاں اس سرزمین پر، تم جاؤ شام۔ اور یہ شام کی طرف جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے خود ہی کہا تھا کہ ہم یہ جو تیار کارے ہے یہ نہیں کھا سکتے، اس کے بدلے اگر ہمیں چٹنی والا، اسی طرح جو ہے ہمیں پیاز اور ادرک لہسن یہ چیزیں ہمیں مل جائے تو ہمیں وہ پسند ہے۔ اللہ نے کہا تیہ کے میدان میں، کیونکہ یہ تو کھیت والا زمین نہیں ہے، یہ وہ زمین نہیں ہے جس میں کھیتی باڑی ہو سکتی، کھیتی باڑی والا نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ پھر اس بستی میں جاؤ جہاں پر یہ چیزیں میسر ہو۔ اب ان کو یہ حکم ملا کہ وہاں جاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، اس شہر میں داخل ہونے کے لیے کلمہ مغفرت، ایسا کلمہ کہو جس سے اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کے اندر غرور اور تکبر نہ ہو، اور اپنا عجز کا اظہار کرو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ تو شرارتی قسم کے لوگ تھے، تو وہاں بھی انہوں نے یہ حرکت کی کہ کلمہ مغفرت کی بجائے حتتن کو تبدیل کر کے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ حتتن کا معنی مغفرت کا کلمہ، اور ہنتتن کا معنی گندم کا دانہ، یہ مطلب ہے کہ مذاق کے طور پر انہوں نے ہنتتن شروع کیا، اور اس پر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا ہے، اگلے آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ ایسا عذاب تھا کہ اس کے اوپر طاعون کی بیماری آئی، طاعون کی، اور طاعون کی اتنی سخت قسم کی بیماری آئی کہ ان کے 70,000 افراد اس میں مر گئے، اور پھر یہ خود اپنے اس عمل پر نادم ہو گئے، پیشمان ہو گئے، توبہ کیا، اللہ پاک نے پھر معاف کیا۔ اگلا نسل جو کہ ان کے پاس وہاں 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے، اللہ پاک نے باقی کو بچا دیا، 70,000 اس میں سے اسی طاعون کے شکار ہو گئے تھے، جس پر یہ خود اللہ کے اس حکم کو تبدیل کر کے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ شعائر اللہ، وہ چیزیں جو اللہ پاک کے شاعر ہے، مسجد ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم، اور اس کا مذاق اڑانا بالکل ایسا ہے کہ تم نے گویا کہ خدا کا ہی مذاق اڑایا، اور اس پر پکڑ بہت سخت ہوتے ہیں۔ شاعر رسول، پیغمبر کے شاعر، جتنی بھی سنت ہے پیغمبر کے، کسی بھی سنت کا مذاق اڑانا یہ شاعر رسول کا مذاق اڑے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ رسول کا مذاق بھی خدا کا ہی مذاق ہے، کہ اگر کوئی رسول کا مذاق اڑائے، رسول کے سنت کا مذاق یہ رسول کا مذاق، اور رسول کے مذاق خدا کا مذاق، کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے خدا کا انہوں نے مذاق اڑایا۔ وآخر دعوانا